الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت وہ تھی جن کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، جو آپ پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے، دین پر 100% عمل کرنے والے اور دین پر چل کر اپنی نجات اور اپنی آخرت کی کامیابی پر یقین رکھنے والے، یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ نبی نے جو فرما دیا، نبی نے جو کر کے دکھلا دیا، بس وہی دین بن گیا۔ اور آپ کے صحابہ نے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنا، اور آپ کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا، اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کیا، اور پھر ان صحابہ نے نبی کی زندگی کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا، جن کو تابعین کہتے ہیں۔ اس طرح سے دین کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو آپ کے دشمنوں کی، مخالفوں کی جماعت تھی، جو کفر اور شرک کی گندگی میں مبتلا تھے، ہر برائی کو، ہر عیب کو وہ اپنے لیے ہنر سمجھتے تھے، ہر برائی کو اپنے لیے اچھائی سمجھتے تھے۔ ان کے یہاں شرم و حیا اور شرک اور بت پرستی یہ کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ قد وجدنا علیہ آباءنا،
یہ کام تو ہم اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کرسی کو پیچھے کر دو، ہٹا دو، یہاں سے جگہ ہو جائے گی۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس پر جمے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں، شرک میں، اللہ کے علاوہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے میں، ان سے نظر و نیاز، ان سے مرادیں مانگنے میں، اسی میں لگے رہ گئے، اور ان کے جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، نبی کی تمام کوششوں کے باوجود، صحابہ کی تمام جد و جہد اور دعوت کے باوجود ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اور وہ ایمان کے سے محروم ہو کر دنیا سے چلے گئے، جن کے لیے جہنم طے ہے۔ جو ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گئے وہ جنت نہیں پا سکتے۔ تو یہ دو جماعتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی زندگی میں خاص طور سے۔ تو اللہ تعالی نے اس موقع پر براہ راست مخاطب کیا صحابہ کو، لیکن یہ پیغام اور یہ ہدایت قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے بال بچوں کی، گھر والوں کی حفاظت کرو جہنم سے۔ یعنی ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ زندگی جو نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، وہ راستہ ہدایت اور جنت کی طرف نہیں جاتا، وہ راستہ تو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آل اولاد کی جہنم سے حفاظت کرو۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا ماں مسلمان ہے، باپ نے ایمان قبول نہیں کیا، اولاد ایمان میں آ گئی، والدین ایمان سے محروم رہ گئے، ایک بھائی ایمان والا، ایک بھائی غیر ایمان والا۔ عجیب صورتحال تھی، عجیب ماحول تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تم اپنی بھی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جن کو خداوند عالم نے ایمان عطا فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بال بچوں کے دین و ایمان کی فکر کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے آگے فرمایا کہ وہ جہنم جس میں پتھر اور انسان ایندھن بنائے جائیں گے اور جلائے جائیں گے، اس میں گھاس، لکڑی، پیڑ،
نہیں، بلکہ انسان کے ذریعے اب پتھروں کے ذریعے سے اس جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ بڑی خطرناک جہنم ہوگی، تم اس سے اپنی فکر، اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ لیکن آج اب نوعیت بدل گئی۔ آج اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ہم نے ایمان کی دولت دی، تمہاری آل اولاد کو ہم نے ایمان دیا، ایمان والوں کے خاندان اور گھرانے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب وہ مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو ایمانی تقاضوں پر چل کر کے، یہ مطلب ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان تو موجود ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم مان بھی لیتے ہیں، تو ایمان تو موجود ہے، لیکن اب ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال کے ذریعے سے۔ ورنہ اگر اعمال زندگی سے نکل گئے تو ایمان کا وہ نور کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان تو رہے گا، ایمان کا نور کم ہوگا، اس لیے کہ عمل سے ایمان کا نور بڑھتا ہے، اب بے عملی سے ایمان کا نور گھٹتا ہے۔ صحابہ کے ایمان سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ صحابہ کے ایمان کے برابر بعد کے لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کلمہ تو انہوں نے یہی پڑھا تھا، نماز یہی پڑھتے تھے، قرآن یہی پڑھتے تھے، روزہ حج ہماری طرح رکھتے تھے، کام تو یہی تھا کرنے کا، حج بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو عمل تو سب یہی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے ایمان کی سطح کو بعد والے نہ پہنچے ہیں، نہ کبھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں جو جذبہ تھا ایمان اور ایمان کے تقاضوں کا، وہ جذبہ آج ہمارے اندر سے نکل گیا، وہ نکل گیا جذبہ۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن فکروں کے ساتھ نہیں، نماز ہو جاتی ہے لیکن دل کے ساتھ نہیں، بے دلی بددھیانی کے ساتھ۔ دین کی اہمیت دلوں سے نکلی جا رہی ہے، ماحول ایسا بن گیا، باطل کی ہوائیں، کفر کی ہوائیں، گمراہی کی ہوائیں، بدعات کی ہوائیں، رسومات کی ہواؤں نے ہمارے گھروں سے ایمانی جذبے کو نکال دیا یا کم سے کم کر دیا ہے۔ عجیب ماحول ہے۔ تو اب اس ماحول میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ آیت اور قرآن کی ہر آیت ہر زمانے کے اعتبار کے مطابق فٹ ہوتی چلی جائے گی۔ آج اللہ کا یہ فرمان کہ ایمان کی اپنی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرو، تو اب ایمان کی حفاظت ایمان اور کلمے کے ذریعے نہیں، کلمہ تو پڑھ چکے، اب پڑھتے ہیں، دین ہے، قرآن ہے، نماز ہے، اب ایمان کی حفاظت ہوگی گناہ سے بچ کر کے، ایمان کی حفاظت ہوگی بدعات سے بچ کر کے، ایمان کی حفاظت ہوگی اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کی ہر گناہ سے حفاظت کر کے۔ اور وہاں اس سلسلے میں جس طرح سے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی فکر کرنی، بیوی کی، اولاد کی، اور اگر ہم گھر کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، تو ہمارے ماتحت جتنے آتے ہیں ہمیں ہر ایک کی فکر کرنی ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، اہل سے مراد اپنے ماتحتوں کے ایمان کی فکر کر کے ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو،
ماحول جس طرح سے بگاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے بگاڑ کی طرف، بے حیائی کی طرف، عریانیت کی طرف. عورتیں جن کو اللہ نے سر سے پاؤں تک عورت بنایا تھا، عورت کے معنی ہی پردے کے آتے ہیں، عورت سر تاپا پردہ ہے، یہاں تک کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے کہ اس کی آواز بھی اتنی زور سے نہ آئے کہ گھر کے آنگن کے باہر اس کی آواز پہنچے، راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ اس کی آواز پہنچے. لیکن آج دیکھ لو، راستے میں عورتوں کا چلنا اور آپس میں زور زور سے باتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک طرف جو ہے ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، یہ ماحول. اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کی فکر کرو، اپنے عورتوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، انہیں جہنم سے بچاؤ. آپ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں مجھ سے زیادہ. کیا ماحول چل رہا ہے آج؟ ایمان والے گھرانوں کی عورتیں غیروں کے ساتھ ہر طرح کی برائی میں ملوث ہو رہے ہیں. اب تو ڈاٹا آ چکا ہے، جو فکر مند ہیں، جو دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، ان کے جو اعداد و شمار ہیں کہ جوان لڑکیاں غیر مسلم جوانوں کے ساتھ کس طرح سے غلط رشتہ جوڑ کر پھر اخیر میں ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کو چھوڑ کر پتہ چلا کہ بھاگ گئی، نکل گئیں. اور ان اسلام دشمنوں نے کبھی دولت کا جھانسا، کبھی اچھے مکان، اچھی دکان، اچھے کاروبار، ڈپازٹ تمہارے نام یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. دولت کی لالچ دے کر ایمان کو ختم کر رہی ہیں. کون سا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے؟ اور ایمان والے بچے اور ایمان والی بچیاں اس طرح سے اپنے دین و مذہب کو چھوڑتی ہیں، اپنے گھر بار کو، ماں باپ کو، رشتہ دار کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. اور یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد ہے. مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے جو اعداد و شمار اکٹھا کیے جا رہے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، جن کی تعداد اب کئی ہزار میں پہنچ چکی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر اپنی زندگی بھی حرام طریقے پر گزار رہی ہیں. اب آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کہا تھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو. میں کسی پر الزام نہیں دیتا، میں کسی کو تانا نہیں دیتا. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں آج تعلیم کا رجحان ہے، شوق ہے، اور ڈاٹا اور اعداد و شمار یہ بتلاتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اس میں دلچسپی لے رہی ہیں اعلیٰ اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کوئی بری چیز نہیں، میں اسکول والوں، کالج والوں کو نہیں کہتا. اس میں ان کے اس ماحول کا جو اثر ہے، اس کے سب سے بڑے مجرم ان کے ماں باپ ہیں.
ان کے گارجین ہیں، ان کو ایسی تربیت، ایسی تعلیم، ایسا ماحول اگر وہ دیتے کہ وہ کالج میں پڑھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، اسکولوں میں جائیں، لیکن اگر ان کے اندر دینی مزاج بنا ہوا ہوتا، خوف آخرت اور ایمان کی اہمیت ان کے دل میں ہوتی، تو لاکھ کوئی لالچ دے بہکاوے لیکن ایمان ان کو روک دیتا، لیکن وہ ماحول ہم نے نہیں دیا انہیں، اور جاننے کے باوجود بھی نظر بچائی کہ کوئی جانے نہ، کوئی جانے نہ۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، خبریں سب آتی ہیں میرے پاس، کوئی جانے نہ، بچی ہے بن جائے گی، کل ٹھیک ہو جائے گی، آج تھوڑی عمر کا تقاضا ہے، آزادی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور جب گھرانے اور خاندان کی عزت پہ آنچ آتی ہے تو آنسو بہاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جب وقت تھا تو اس وقت یہ تھا کہ محبت اور لاڈ اور پیار تھا، اب جب بگاڑ اپنے شباب کو پہنچ گیا اور اونٹ اب نکیل سے نکل گیا، اب قابو ختم ہو گیا، تو اب مولوی صاحب کوئی دعا بتا دو، دعا بتا دو، کوئی تسبیح کا بتا دو، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب مولوی صاحب کیا کر لیں گے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی علادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ادھر پھونکا ادھر کام بن گیا۔ اگر ایسے ہی پھونکنے سے اور ایسے ہی دعا مانگنے سے صرف کام ہو گیا ہوتا تو نبی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پوری دنیا ایمان میں آ جاتی، کوئی جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، دشمنی نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا، قربانیاں نہ ہوتی، اس لیے کہ نبی نے دعا مانگ لی۔ نبی کی دعا سے زیادہ مقبول کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں، جد و جہد کی ضرورت ہے، ان فکروں کی ضرورت ہے جو فکر نبی لے کر آئے تھے۔ ایک طرف نبی رات کی تنہائی میں مصلی پر سوار ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، تو دن کے اندر محنتیں کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، کوششیں کرتے تھے، ماحول اور حالات کو بنانے کے لیے فکریں کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنی اولاد کے پر نظر رکھتے تھے۔ حضرات حسنین جن کے نام پر یہ مہینہ جانا جاتا ہے، میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا۔ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، آقا نے فرمایا۔ یہ اتنے اونچے کیسے بن گئے؟ ان کا مقام اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی تربیت پائی تھی، نبی کو بے انتہا محبت ان سے تھی، وہ محبت اپنی جگہ، تربیت کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، برابر میں ہی تھا، حجرہ تھا چھوٹا سا، تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اس دن، اس لیے کہ ہر ماں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں، انہیں پہنائیں، انہیں کھلائیں، سجائیں، سنواریں، شوق ہوتا ہے۔ اس دن حضرت فاطمہ نے ان دونوں بچوں کے ہاتھ میں کنگن ڈال دیا سونے کا۔ اللہ کے نبی آئے، دیکھا، آپ نے دونوں کنگن اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو جہنم کے کنگن ہیں۔ بچوں کے لیے سونا چاندی، جب مردوں کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں۔ محبت اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ۔ یہ تربیت پائی تھی حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے، اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ آج ماحول بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، علماء فکر مند ہیں،
جن کے اندر ملت کا درد ہے، جو خدمت کرتے ہیں، چاہے کسی لائن سے خدمت کر رہے ہیں، مدرسوں کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، جماعتوں کی لائن سے، جمعیت کی لائن سے، جو جس لائن سے خدمت کر رہا ہے، ان کے اندر فکر مندی ہے کہ یہ مسلم معاشرہ، مسلمانوں کا ماحول کس گمراہی کے بہاؤ کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔ کون فکر کرے گا؟ تربیت کرو، محبت اپنی جگہ کرو، لیکن خلاف شرع اور دین کے خلاف کام ہو اور یہ برداشت ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اپنی اولادوں کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، نکال دیتے تھے، بھگا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دکان نہیں چلاتے، اس لیے کہ تم وقت سے گدی پہ نہیں آتے، وقت سے جو ہے کام نہیں کرتے، یہ نہیں تھا۔ آج ہم بھی ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں دنیا کے کام کے نہ کرنے کی بنیاد پر، اور صحابہ اپنی اولاد کو ڈانٹتے تھے دین کی گرفت کے کمزور ہو جانے کی بنیاد پر، کہ نبی کی سنت یہ ہے، تم ایسے کر رہے ہو، ہم تم سے بات نہیں کرتے، نبی کا عمل یہ ہے اور تم یہ کر رہے ہو، ہمارا تم سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی پکڑ اتنی مضبوط تھی، اور وہ اولادیں بھی ایسی تھیں کہ باپ کی طرف سے جب یہ ڈانٹ ملتی تھی تو وہ کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ایمان کا جذبہ ان کا جاگ جاتا تھا۔ آج جوان لڑکوں کے بھی فکر کی ضرورت ہے، بچیوں کے بھی فکر کی ضرورت ہے، ان کے دین ایمان کو بچاؤ۔ یہ مت کہو کہ وہاں کا اثر ہے، یہاں کا اثر ہے، اثر اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر میں ایمان کا اثر اتنا کیوں نہیں پیدا کیا کہ وہ سب ماحول میں جاتی لیکن ایمان کا رنگ غالب رہتا، ایمان کا اثر چھایا رہتا۔ صحابہ کے سامنے بھی لالچ دی گئی، عورتیں پیش کی گئی۔ جس وقت ایران فتح کرنے کے لیے، اب فارس فتح کرنے کے لیے صحابہ جہاد میں گئے تو وہ عیاش قوم تھی، انہوں نے کہا کہ جوان لڑکیوں کو ان کے سامنے پیش کر دو، یہ بگڑ جائیں گے، کام بن جائے گا۔ نیم برہنہ بچیاں جوان حسین اس زمانے کی قطار میں کھڑی رہتی تھی، اور صحابہ اپنے سر پہ عمامہ، ہاتھ میں تلوار یا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پرانے چیتھڑے والے کپڑوں کو پہن کر کے گزرتے تھے اور نظریں نیچی رکھتے تھے۔ وہ سازش میں ناکام ہو گئے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسانی کی جماعت ہے یا فرشتوں کی جماعت ہے۔ یہ تو غلط نگاہ اٹھا کر تاکتے بھی نہیں کہ ہمارے دائیں کون کھڑا ہے، ہمارے بائیں کون کھڑا ہے، ہمیں آنکھیں کون دکھا رہا ہے، اشارے کون کر رہا ہے۔ یہ تو جانتے تھے کہ یہ حرام ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نکل جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ محلات اور قلعوں والوں نے اپنی چابیاں ان کو دے دی کہ تم انسان نہیں ہو، تم تو کوئی اور مخلوق۔ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی حفاظت تھی، وہ اعمال کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں، اس کے فکر کرو، بہت خطرے کے ماحول میں ہم آج جی رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بناتے، ایمان کے بول بولتے، تو شاید ہمارے معاشرے میں بگاڑ اس حد تک نہ پہنچتا۔ کوئی بھی ہو، سب سے ہمیں ہمدردی ہے۔ اپنے گھروں میں دین کی کتابیں عورتوں کے ہاتھ میں دو، موبائل ان کے ہاتھ سے لو، ان کے سامنے صحابہ کی سیرتوں کو بیان کرو، صحابیات کی سیرتوں کو بیان کرو۔ اتنی دیر ان کو اس گندے اور غلط ماحول سے الگ ہٹاؤ۔ دین کی فکر، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی فکر، جنت اور جہنم کی باتیں ان کے سامنے بتلاؤ۔ نہ بتلانے کی ہم مجرم ہیں، ماحول ایسا گھر کے اندر نہیں پیدا ہوا۔ نماز قرآن تو چلو کسی درجے میں ہو گئی، لیکن وہ ماحول نہیں دیا۔ ماحول بنے گا فکروں کے ساتھ، ماحول بنے گا اعمال کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں کون کون سے زخم آپ کے سامنے پیش کروں؟ بہت حالات خراب ہیں۔
کبھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی، کبھی پتہ چلتا ہے فلاں مسلمان کی، فاطمہ، عائشہ، زینب، رقیہ نام کی عورتیں فلاں کے ساتھ چلی گئیں، فلاں کے ساتھ چلی گئیں، فلاں کے ساتھ چلی گئیں، اور ان کا شدھیکرن ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ان کا مذہب بدلا گیا، ان کے اوپر ان کی جو ہے حلق اٹھوایا گیا، اب کفریہ کلمات کہلوائے گئے، اور پھر جب تک زندہ رہیں ان کے ساتھ حرام کاری ہو رہی۔ اللہ کے یہاں کل ہم سب کی پوچھ ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے بال بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے محلوں کے، اپنے سماج اور معاشرے کی ہر ایک کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔